صدر اجلاس، معزز مہمان خصوصی اور باوقار شرکائے جلسہ، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے زندہ دلان حیدرآباد کے ذمہ داروں اور خاص کر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب، ایڈیٹر شگفتہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے اس باوقار ادبی اجلاس میں پہلی بار میرے اپنے ٹوٹے پھوٹے مضمون سنانے کی اجازت دی ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کروں گا، لیکن جلسے کے اختتام پر وہ اس لیے کہ اگر آپ میرے مضمون سنانے کے دوران ہر 180 سیکنڈ کے بعد خیر لگائیں گے اور واہ واہ سے مجھے نوازیں گے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا۔ اگر آپ خیر نہیں لگاتے ہیں، واہ واہ نہیں کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن آئندہ ادبی اجلاسوں میں میرے داخلے پر پابندی لگ جائے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ واہ واہ کرتے رہیے، میرا حوصلہ بڑھاتے رہیے۔ حضرات، کسی عقل مند نے کہا ہے کہ خوبصورتی چیزوں میں نہیں ہوتی بلکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں ہوتی ہے۔ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ طنز و مزاح تحریروں میں نہیں ہوتی بلکہ سننے والوں کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ قہقہ لگانے کے موڈ بنا کر آئے ہیں تو یقینی طور پر ہر جملے پر آپ قہقہ لگائیں گے، واہ واہ کریں گے۔ اگر آپ ہنسنے کا موڈ نہیں ہے تو کچھ بھی تحریر آپ کے سامنے پڑھ لی جائے، آپ قہقہ نہیں لگائیں گے۔ میرے مزاحیہ مضمون کا عنوان ہے جلسے کی صدارت سستا سودا۔ میں آج کے صدر کے متعلق بالکل بھی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو صدارت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پروفیسر حسین شکر صاحب اور ان جیسے لوگ جلسوں کی صدارت عام طور پر کرتے ہیں، میرے جیسے اس ٹائم بائی صدر کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو میرے جلسے کا عنوان ہے جلسے کی صدارت سستا سودا۔ یہ آج کل کی جو محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، ادبی محفلیں اور کثرت سے منعقد ہو رہی ہیں، اسی کا کٹا چٹا میرے اس مضمون میں ہے۔ انجمنوں کے سربراہوں، اردو کے بڑے خواہوں، خادموں اور مجاہدین اردو کے علاوہ خود سے نوکری کے ساتھ ہمارے بچپن میں یا یوں سمجھیے ہماری جوانی کے دنوں میں کسی اخبار میں کسی کا نام چھپ جانا ایک اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی، اور کوئی خاص کارنامہ انجام دینے کے بعد ہی کسی کا نام اخباروں کی زینت بنا کرتا تھا۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ طالب علمی کے زمانے میں کالج کی جانب سے آل انڈیا ریڈیو کے یووانی پروگرام میں حصہ لینے والی ٹیم میں ہم بھی شامل ہوا کرتے تھے، اور آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے پروگرام کی تفصیلات اخبارات میں شائع ہوا کرتی تھی۔ مچھر کسی جسامت کا نام اخبار میں چھپا دیکھ کر ہم گینڈے کی طرح پھول جایا کرتے تھے۔ مچھر کسی جسامت کا نام اخبار میں چھپا دیکھ کر ہم گینڈے کی طرح پھول جایا کرتے تھے۔ اخبار کا وہ یادگار حصہ کاٹ کر کسی مقدس کتاب کے ورق کی طرح اسے چومتے اور لال کپڑے میں لپیٹ کر اپنی آہنی الماری میں رکھ لیا کرتے تھے۔ ہم میں کچھ کر دکھانے اور نام و نمود کے جراثیم نوجوانی سے نہیں بلکہ بچپن ہی سے موجود تھے۔ جب ہم سرکاری اسکول میں 5ویں جماعت میں زیر تعلیم تھے تو 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی کی یوم پیدائش کے موقع پر اردو میڈیم اسکولز کے لیے ایک تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہم نے اپنی والدہ مرحومہ سے ضد کر کے گاندھی جی پر تقریر لکھوائی اور رٹا مار کر بڑے جوش و خروش سے مقابلے میں سنا دیا۔ دوسروں کی بدقسمتی کہ ہم انعام اول کے مستحق قرار دے دیے تھے۔ بس وہ دن اور آج کا دن ہم نے پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اپنے جسم میں موجود خود نمائے کے جراثیم کو پنپنے کا پورا موقع دیتے رہے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ جراثیم اس قدر خود سرد و سرکش ہو گئے ہیں کہ ہر روز ہمارا نام اخبار میں چھپا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ان جراثیم کو قابو میں رکھنے کے لیے بلائے بن بلائے ہر جلسہ، ہر تقریب، ہر تعزیتی و تہنیتی جلسوں، سیمیناروں، ناچ گانوں کے پروگرام اور یہاں تک کہ نامی گرامی لوگوں کی ارتھیوں اور جنازوں میں بھی پابندی سے شرکت کرتے ہیں، چاہے ہم انہیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ ہماری تو بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح ہمارا نام اخبار کے کسی کونے میں چھپ جائے یا بھیڑ بھاڑ میں ہی صحیح ہمارا چہرہ نظر آ جائے، چاہے آنکھیں، ناک اور منہ اپنی جگہ سے ہٹ کر ڈبل ہی کیوں نہ دکھائی دے۔ بہرحال ہمیں تو اپنی شہرت کی بھوک کو مخوی غذا فراہم کرنا ہوتا ہے، اور یہ کام آج کل بہت آسان ہو گیا ہے۔ زانوں کو جوڑ کر، سب جوڑ کر نہیں، کیونکہ یہ کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ کسی 8 بائی 8 فٹ کے کمرے میں 5-7 لوگ بیٹھ جائیں اور کسی بھی لا حاصل موضوع پر گفتگو کر لیں، بس اگلے دن اخبار والوں کی مہربانی سے فوٹو کے ساتھ آپ کا نام بھی چھپ جائے گا۔ اب اخبار والے آپ کے دیوان خانوں میں جھانک کر کہاں دیکھیں گے کہ کتنے لوگ تھے اور کس موضوع پر اور کیوں یہ غیر ضروری جلسہ منعقد کیا گیا تھا۔ انہیں تو آپ کی بھیجی ہوئی خبر پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ کسی سب ایڈیٹر سے آپ کے تعلقات صحت مند اور دوستانہ ہونے چاہیے۔ ہم شاید موضوع سے بھٹک رہے ہیں۔ بہرحال ہم بغیر پیچھے مڑے جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، شہرت کی بھوک بھی شدت اختیار کرتی گئی۔ اپنے اس موذی شوق کی تکمیل کے لیے ہم نے سوچا کیوں نہ اردو کے دیوانوں، متوالوں، بہی خواہوں، خادموں، سرپرستوں اور مجاہدین کو لے کر ایک انجمن بنا لی جائے اور اردو کی خدمت کے نام پر اپنی شہرت کی پیاس بجھانے کی سبیل پیدا کر لی جائے۔ دیر کس بات کی تھی، ہم نے ایک انجمن کی بنیاد ڈال دی۔ یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں خوشی سے اگل پڑی کہ شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک اردو کے مجاہد، سرپرست اور دیوانے ہمارے انجمن کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ خود نمائی کے جراثیم تو پیدائشی طور پر ہر انسان کے جسم میں موجود ہوتے ہیں، صرف انہیں ایک بار متحرک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے اس کا بیڑا اٹھا لیا اور انجمن کے تمام اراکین کے جسموں میں موجود جراثیم کو پنپنے، پھلنے پھولنے کے موقع فراہم کرتے رہے۔ مطلب یہ کہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ادبی، تعزیتی، تہنیتی جلسے اور سیمینار منعقد کرتے رہے اور ساتھ ہی اپنا وقت، پیسہ اور آخرت بھی برباد کرتے رہے۔ ہمارے ساتھی اراکین کی شہرت کی بھوک بھی صحت مند غذا مہیا کرتے رہے۔ پھر ہوا یوں کہ ان تقاریب سے ہمارے شوق کی تکمیل کم اور دوسروں کے شوق کو تقویت زیادہ ملنے لگی۔ اس تقویت کا نتیجہ یہ نکلا کہ انجمن کے نوجوان اراکین نے اپنی ڈیڑھ کی الگ الگ انجمنیں قائم کر لی اور خود نمائی کے اپنے جراثیم کو غذا مہیا کروانے کا اہتمام بھی کر لیا۔ ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اسی شش و پنج میں تھے کہ ہماری انجمن کا کیا ہوگا اور ہماری شہرت کی بھوک کیسے مٹ پائے گی کہ اچانک ہمارے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی دوسری جانب شہر کی ایک چھوٹی سی انجمن کے ایک خود ساختہ بہت ہی عظیم مجاہد اردو موجود تھے۔ وہ ہمیں اپنے 8 بائی 8 فٹ کے جلسے گاہ میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی ادبی جلسے کی صدارت قبول کرنے کے لیے نہایت مؤدبانہ اور عاجزانہ انداز میں درخواست کر رہے تھے۔ ان کا انداز کسی مدرسے یا مسجد کے لیے کمیشن کی بنیاد پر چندہ مانگنے والے سے بالکل بھی مختلف نہیں تھا۔ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، ایسے لگا جیسے ہم کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ ایک بین الاقوامی ادبی جلسہ اور اس کی صدارت ہم جیسی ناچیز ہستی کو ہیلو ہیلو کی آواز نے ہمیں چونکا دیا اور ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے، اور ہم نے ہاں کر دی۔ اور اس عظیم مجاہد نے احسان مندانہ انداز میں یوں شکریہ ادا کیا جیسے بلی چڑھانے کے لیے اسے بکرا مل گیا ہو۔ اس روز پوری رات ہم سو نہیں پائے۔ جیسی ہی آنکھ لگتی کوئی ہمیں شال اڑاتا
کوئی پھول چڑھاتا یعنی پہناتا اور کوئی یادگار تحفے سے نوازتا نظر آتا۔ بہرحال کمار آلوداکھوں کے ساتھ دوسرے دن صبح 10 بجے ہم اس ادبی جلسے گاہ میں پہنچے تو مشکل سے 4-5 آدمی موجود تھے۔ جلسہ بین الاقوامی حیثیت کا حامل اس لیے ہو گیا تھا کہ داعیے جلسہ کے ایک ماموں حال ہی میں آسٹریلیا سے نامراد لوٹے تھے اور بہن بھائی سعودی عرب سے خروج لگنے کے بعد مستقل طور پر اپنے وطن واپس آ گئے تھے۔ بہرحال ان دونوں بین الاقوامی NRI شخصیتوں کے درمیان ہم صدر بنے اکڑے اکڑے سے سہمے سے بیٹھے تھے، کیونکہ کرسی صدارت پر فائز ہونے اور صدری پہننے کا یہ ہمارا پہلا تجربہ تھا۔ جلسے کا 8-10 لوگوں سے کچا کچ بھر چکا تھا۔ جلسہ شروع ہوا اور داعیے جلسہ نے ہماری تعریفوں کے کئی فلائی اوورز تعمیر کر دیے۔ ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم نے اردو کی کتنی خدمات انجام دی ہیں، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ ہم نے اردو کی کوئی خدمت ہی نہیں کی، بلکہ اپنے نام و نمود کی خاطر اردو کی خدمت کا ڈھونگ رچایا کرتے تھے۔ پھر مہمانوں کی باری آئی۔ بیرون ملک سے ہمیشہ کے لیے تشریف لا چکے مہمانوں نے لڑکھڑاتی، ڈگمگاتی اور اردو کو شرمندہ کرتی بھی تقاریر کی۔ پھر داعیے جلسہ نے متروک آداب اور اخلاق کے ساتھ ہمیں صدارتی خطاب کے لیے زحمت دی۔ اندھوں میں کان راجا کی مزدا ہم نے دھواں دھار تقریر جو اردو کے بارے میں رٹ کر آئے تھے چھاڑ دی۔ شرکاء جلسہ موقع بے موقع تالیاں بجا بجا کر اپنی کم فہمی اور ہماری حوصلہ افزائی کا ثبوت دیتے رہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے داعیے محفل نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا ہو کہ ہر 2 منٹ کے بعد تالیاں بجائی جائے، چاہے مخرج اپنے سوکھے ہوئے گلے کو تر کرنے کے لیے 3 منٹ ہی کیوں نہ رک جائے۔ تقریر ختم ہوئی تو 70 روپے کی شال اور ایک لڑی پر مشتمل پھولوں کا ہار، جس میں پھولوں سے زیادہ ستلی نمایاں نظر آ رہی تھی۔ تقریر ختم ہوئی تو 70 روپوں کی شال اور ایک لڑی پر مشتمل پھولوں کا ہار، جس میں پھولوں سے زیادہ ستلی نمایاں نظر آ رہی تھی، پہنا کر ہماری عزت افزائی کی گئی۔ کئی اہل خیروں نے ہمارے ساتھ سیلفیاں لی، جس میں متعدی بیماری کی طرح آج ہر شخص مبتلا نظر آتا ہے۔ ہم تو یہ کہنا بھول ہی گئے کہ کاغذی پیالی میں آدھی کپ ٹھنڈی چائے سے تواضع بھی کی گئی۔ تقریر کی کم اور خوشی کی وجہ سے ہمارا حلق سو گیا تھا۔ ہم نے پانی تصور کر کے اسے ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا، کیونکہ دوسرے گھونٹ کے لیے کاغذی پیالی میں چائے بچی ہی نہیں تھی۔ خیر ہمیں تو خوشی صدارت کی اعزاز کی تھی۔ چائے تو گھر میں روز ہی پیتے ہیں، لیکن صدارت کا اعزاز گھر میں کہاں ملتا ہے۔ حالانکہ ہم صدر خاندان ہیں، لیکن تمام اختیارات ہماری والدہ کے بہو کے پاس ہیں۔ چائے تو گھر میں روز ہی پیتے ہیں، لیکن صدارت کا اعزاز گھر میں کہاں ملتا ہے۔ حالانکہ ہم صدر خاندان ہیں، لیکن تمام اختیارات ہماری والدہ کی بہو کے پاس ہیں۔ دوسرے دن تمام اخبارات میں جلی الفاظ میں 4 کالم میں فوٹو کے ساتھ خبر شائع ہوئی اور ہماری تقریر کے بہت سے ٹکڑے نقل کیے گئے تھے۔ اخبار دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم واقعی ایک بین الاقوامی جلسے کی صدارت فرما چکے ہیں، اور تمام دوستوں اور چاہنے والوں کو بھی یہ باور کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان لوگوں نے بڑی حسرت سے ہمیں نیچے سے اوپر دیکھا اور دلی مبارکباد پیش کی۔ بس پھر کیا تھا، ہم نے اس دن کے بعد سے پکا ارادہ کر لیا کہ اس طرح کے بین الاقوامی، قومی اور ریاستی سطح کے ادبی جلسوں، تہنیتی اور تعزیتی محفلوں اور سیمیناروں میں، چاہے وہ دیوان خانوں میں ہوں یا مودی خانوں میں، بیڈ روم سے منعقد ہوں یا کھلی چھت پر، جب بھی کوئی ہمیں صدارت کے لیے مدعو کرے گا، ہم بلا چوں چرا آنکھیں کھلی رکھ کر پورے ہوش و حواس کے ساتھ خندہ پیشانی سے، یعنی کوئی نخرے دکھائے بغیر اور قسم کرسی میں منعقد ہونے والے عظیم الشان جلسے کے تعاون کے لیے 500-700 روپے احتیاط سے لفافے میں رکھ کر صدارت کی دعوت قبول کر لیں گے۔ غرض
قسمت ہمارا ساتھ دیتی رہی اور ہم مختلف تقاریب و جلسوں میں بیسے کے صدر مدعو کیے جاتے رہے، کیونکہ صدارت عام طور پر اسی شخص کو دی جاتی ہے جو جلسے کی ابتدا سے اختتام تک بغیر کسی احتجاج کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ طاری کیے بیٹھا ہے، چاہے اس کی صدارتی خطاب تک جلسے گاہ میں صرف داعیہ جلسہ اور مالک جلسہ ہی بیٹھا رہ جائے۔ ہم بھی یہ گن کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ اس طرح ہماری شہرت کی بھوک مٹانے کا آسان ذریعہ میسر آ جاتا ہے اور منتظمین کو بھی بلی کا بکرا آسانی سے مل جاتا ہے۔ غرض ہم نے جو انجمن بنائی تھی اور جو یادگار تقاریب منعقد کی تھی وہ قصہ پارینہ ہو گئی ہیں اور ہمیں صدر بننا سستا سودا لگنے لگا ہے۔ اردو زندہ باد، اردو کے جلسے پائندہ باد۔